بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية: قل ربنا الله يا ربي الله ثم استقم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو جو اپنے دین اور ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ارشاد ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یقیناً جن لوگوں نے اللہ کو اپنے دل سے رب مان لیا، قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، دل سے اس کو مان لیا، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ اپنے اس قول کے اوپر، اپنے اس اقرار کے اوپر قائم رہے موت تک. ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ خوشخبری اور بشارت جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے دی جاتی ہے، موت کے وقت دی جاتی ہے، جب انسان کا دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، جب گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت تسلی کے لیے اور اطمینان کے لیے کہ آگے جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں اور کوئی غم نہ کرو. اسی طریقے پر جب قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس وقت جو انتہائی گھبراہٹ کا وقت ہوگا، وہ فرشتے آ کر تسلی دیں گے اور یہ کہیں گے: تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تم کوئی خوف مت کرو، گھبراؤ نہیں، کوئی غم نہ کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تم کوئی فکر مت کرو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم تمہارے ساتھ دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، اس لیے تم گھبراؤ مت. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اس جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو تم مانگو گے وہ بھی ملیں گی اور بغیر مانگے بھی ملیں گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو بندے کے حاشیے گمان کے اندر بھی نہیں ہیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں. تو کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو مانگنے پر ملتی ہیں،
اور بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جو بغیر مانگے ملیں گی۔ ایسی نعمت کی جگہ نزول من غفور رحیم، یہ بطور مہمانی کو ہوگا اس ذات کی طرف سے جو انتہائی معاف کرنے والا ہے، انتہائی رحم کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس جنت کا داخلہ اسی بنیاد پر ہوا ہے کہ اللہ نے اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیا، گناہوں کی آلودگی سے اس کو پاک صاف فرما دیا تاکہ جنت پہ جانے کا اہل بن جائے۔ اور یہ مغفرت کیوں ہوئی؟ اللہ نے اپنی صفت رحمت کے ذریعے سے اس پر مہربانی فرمائی، اس پر رحم فرمایا اور جنت پہ جانے کو اسے قابل بنا دیا۔ اسی کے ضمن میں نے وہ روایت پڑھی، حضرت ابو عمرہ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، کہ مجھے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے متعلق کوئی ایسی جامع بات آپ بتا دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنا نہ پڑے۔ غور کیجئے کیا سوال کیا، اسلام کے متعلق ایسی جامع بات مجھے بتا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے بھی اس کے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے ارشاد جامع ہوا کرتے ہیں، جوامع الکلم ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی کے اوپر قائم رہو۔ ایک روایت میں آتا ہے قل ربی اللہ ثم استقم، کہ تم کہو میرا رب اللہ ہے اور پھر اس قول و قرار کے اوپر، اس اقرار کے اوپر قائم رہو، جم جاؤ۔ استقامت کیا ہے؟ جس کی ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم کو تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے یہ مانگو، مانگنے کی چیز یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی استقامت سے مستقیم ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستہ پر چلا۔ تو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ یہ قرآن کے اندر سورہ فاتحہ یہ ام الکتاب ہے، جیسا کہ گویا کوئی متن ہوا کرتا ہے اور پھر اس کی شرح ہوتی ہے۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو راہ سے بے راہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا غصہ، آپ کا غضب نازل ہوا۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ اب پورا قرآن کے 30 پارے وہ سب وہ صراط مستقیم ہیں۔ استقامت کہتے کسے ہیں؟ استقامت یہ قیام سے بنا ہے۔ استقامت کے معنی آتے ہیں، لغوی معنی ہیں کسی بات پر، کسی کام کے اوپر، کسی نظریے کے اوپر پوری طرح سے قائم رہنا، مضبوطی کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ، کبھی بھی اس سے نہ ہٹنا، یہ استقامت کی لغوی تعریف ہے۔ قرآن اور حدیث یعنی شریعت کی اصطلاح میں استقامت کہتے ہیں اسلامی تعلیمات، عقائد، احکامات، یعنی اس کا تعلق چاہے عقائد سے ہو، چاہے احکامات سے ہو، چاہے عبادات سے ہو، ان تمام چیزوں کو دل سے برحق سمجھنا کہ قرآن کی تعلیمات، جو اسلام کی، جو شریعت کی تعلیمات ہیں، یہ ساری تعلیمات برحق ہیں۔ جو عقائد ہیں اسلام کی وہ سب برحق ہیں، جو احکام ہیں وہ سب برحق ہیں۔ دل سے اس کو برحق سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کے اعتبار سے اخیر تک قائم رہنا، موت تک، اس سے نہ ہٹنا، دائیں بائیں نہ ہونا کسی بھی حال میں۔ تو ایک تو دل سے اس کو برحق سمجھنا، اور جب ضرورت پڑے تو زبان سے اس کا اظہار و اقرار کرنا، اور اپنے مقدور بھر، اپنی طاقت بھر اس پر عمل کی پوری کوشش کرنا، یہ ہے استقامت۔ تو جو لوگ اس استقامت کی صفت کے ساتھ متصف ہیں، اللہ کا وعدہ ان کے ساتھ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الی آخری۔ اب میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے
کہ استقامت کے اس تعریف کی روشنی میں ہم کتنے پورے اترتے ہیں، کتنے کھرے اترتے ہیں، اور کتنے ہم اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ استقامت یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی اس کے اوپر قائم رہیے، یعنی تبلیغ کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، اس کو پوری طریقے سے آپ قائم رہیے اس کے اوپر۔ اور تمام مسلمانوں سے اسی بات کا مطالبہ ہے۔ آمنتو کے معنی آتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا۔ ایمان لایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی ہر بات کو اور اللہ کے ہر حکم کو میں نے مان لیا اور اس پر عمل کرنے کو اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا مطلب کہ اللہ کی ہر بات کو، اللہ کے ہر حکم کو میں نے مان لیا اور اس پر عمل کرنے کو اپنے ذمہ لازم کر لیا۔ یہ استقامت فرائض کے اندر بھی مطلوب ہے اور نوافل کے اندر بھی مطلوب ہے۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ایک مومن کی ذمہ ضروری ہے، جس سے کیے بغیر چھٹی نہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، تو آدمی اپنی کوشش بھر، اپنے مقدور بھر تمام نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، الا یہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک مومن کا پورا ارادہ اور پورا یعنی اس کا وہ ہے کہ میں حتی الامکان نماز کو جس طرح اللہ کا حکم ادا کروں گا، سویا اور آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ نماز وقت میں اس کی نیند نہیں کھلی، یہ معذور ہے۔ اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی نیند کھلے، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر یہ فوراً اس نماز کو ادا کر لے۔ من نسی عن صلاۃ او نسیہا، من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کسی نماز کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، یعنی نیند کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا جماعت کے ساتھ اور اس کی نماز قضا ہو گئی، یعنی جماعت اس کی فوت ہو گئی، یا وہ بھول گیا، کام میں ایسی مشغولی رہی کہ اس کو دھیان ہی نہ رہا اور جماعت کے وقت نکل کے نماز فوت ہو گئی، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی بیدار ہو فوراً اس کو ادا کرے، اور جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ توبہ استغفار کرے، تو استقامت کے اوپر قائم ہے۔ لیکن اگر نماز چھوٹ گئی اور چھوٹی ہی ہوئی ہے، اس کو فکر بھی نہیں ادا کرنے کا، تو اب یہ استقامت نہیں، استقامت کے خلاف ہو گیا۔ تو پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام ہو، الا کہ کوئی عذر پیش آ جائے۔ اسی طریقے سے روزے کا حال ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حال ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اس کو اسی سال میں ادا کرنا بغیر کسی شرعی ضرورت کے، اب بغیر کسی عذر کے اب اس کو ٹال مٹول کرنا، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو جانچتے رہے اس استقامت کی تعریف کی روشنی میں کہ ہم کتنے مستقیم ہیں دین کے اوپر اور دین کے احکام کے اوپر۔ اسی طریقے سے نوافل کے اندر جیسے فرض کے علاوہ جو نماز کی سنت نمازیں ہیں، فرض پہلے کی، فرض کے بعد کی، یا جو نوافل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہیں، ان نوافل کو اس طریقے پر ادا کرنے کا اہتمام کرنا کہ آدمی جو بھی نفل کا اہتمام کرے کوشش اس بات کی ہو کہ اس پر مداومت ہو، پابندی کے ساتھ۔ ہم تہجد پڑھنے کی ہمیں شوق ہے تو کوشش اس بات کی ہو ہم کہ روزانہ تہجد کی نماز پڑھیں، چاہے 2 رکعت صحیح، چاہے 4 رکعت صحیح، اس کی مداومت ہو، پابندی ہو۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ نفل نماز کو پڑھنے کی وجہ سے آدمی کے فرض آگے پیچھے ہو جائے۔ آدھی رات کو اٹھا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اور انسان ہے، تھک گیا، ذرا لیٹا، آنکھ لگ گئی، فجر کی نماز اس کی فوت ہو گئی، کہ یہ نہیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ فرائض کو نمبر اول پر، پہلے نمبر پر پورا کرنا ہے، اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل میں بھی اتنا جتنا آدمی نبھا سکے۔ مداومت خیر العمل مادی ما علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت اختیار کی جائے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ استقامت
صرف دین ہی میں نہیں دنیاوی امور کے اندر ہی مفید اور نتیجہ خیز ہوا کرتی ہے۔ آدمی کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، کچھ دن اس نے کام کیا، نفع نظر نہیں آیا، تو اس نے اپنے ذریعہ معاش کو بدل دیا، اس کام کو اس نے تبدیل کر دیا، دوسرا کام شروع کیا، کچھ دن اس کو بھی دیکھا، اس میں بھی نفع نہیں ہوا خاطر خواہ، اس کو بدل دیا، تو کبھی یہ آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دنیاوی امور کے اندر بھی، اپنے ذریعہ معاش کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی آدمی کو جمنا شرط ہے۔ ہر طرح کے حالات تو آتے رہتے ہیں، کبھی نفع کبھی نقصان، لیکن اس استقامت کی وجہ جمنے کی وجہ سے پھر وہ نتیجہ اور نفع اس کو بعد میں نظر آنے لگتا ہے۔ دنیاوی امور کے اندر بھی استقامت کا فائدہ ہے اور نتیجہ خیز ہوا کرتا ہے، اور اخروی امور کے اندر تو خاص طور سے مطلوب ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ نوجوان صحابہ میں سے، وہ حضرات صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نو عمر تھے، 11 سال 12 سال 15 سال 16 سال یہ ان کی عمر تھی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی نو عمری ہی کے اندر، جوانی ہی کے اندر انتہائی مجاہدہ کرنے والے تھے۔ جب ان کے والد نے ان کا نکاح کیا اور چند دنوں کے بعد ان کی بیوی سے پوچھا کہ شوہر کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت عبادت کرنے والے، رات کو نفل پڑھنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے۔ تو یہ تعریف کے پیچھے یہ شکایت تھی، یہ تعریف کے پردے میں، کہ عبادات کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن جو ان کی اور ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ بیوی شکایت کر رہی، سمجھ گئے، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ عبداللہ کا یہ معاملہ ہے، آپ نے بلایا، انہیں تنبیہ کی، یہ بتاؤ تمہارا معمول کیا ہے؟ روزانہ ایک قرآن ختم، روزانہ روزہ، رات بھر نفلیں، کہا نہیں۔ دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے نفس کو تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کو تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے والدین کو تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری اولاد کو تمہارے اوپر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ اعتدال کا راستہ شریعت نے بتایا، اور آپ نے فرمایا سنو، میں تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح کر رکھے ہیں، اور کتنی آپ کی بیویاں ہیں؟ 11 بیوی۔ عمل سے بھی آپ نے پیش کیا، آپ نے زبانی ارشاد بھی فرمایا کہ اعتدال کا راستہ یہی مطلوب اور یہی ممدوح ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو، قرآن 1 مہینے میں ختم کرو۔ کہ یا رسول اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، مجھے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ اصرار کرا کر کیا کرایا آخر میں؟ کہا 3 دن میں 1 قرآن ختم کرنا۔ پہلے اپنی اختیار سے وہ کر رہے تھے روزانہ 1 قرآن ختم، لیکن آپ نے ان کو سہولت دی، ان کو رخصت دی، لیکن ان کو ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا، دینی ماحول تھا، تو 3 دن میں 1 قرآن، اور روزہ کا 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ اسی طرح رات کی نفلیں، اس کے بارے میں آپ نے ایک مقدار ان کو بتائی۔ تو جو طے ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، تو کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رخصت سے اور اجازت سے میں فائدہ اٹھا لیتا، لیکن جب میں نے آپ سے ہی یہ مقرر کروایا ہے تو پھر اس کو نبھا دیا۔ یہی استقامت، نبھا دیا اس کو۔ حضرت گوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ اور مجاز تھے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے، کلکتہ میں ان کو کسی مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس وقت وہ بیمار چل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ سفر کے ساتھ کے لیے حضرت مولانا احتشام الحسن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لیا، جو اس وقت نوعمر تھے، نوجوان تھے، ساتھ میں لیا خادم کی حیثیت سے، لیکن کہا کہ تم امیر رہو گے، کہ سفر کے اندر کوئی نہ کوئی امیر ہونا چاہیے جس کے مشورے سے کام ہو۔ امیر بنا دیا، سفر ہوا، وہاں پہنچے بھی، پہنچنے کے بعد جہاں قیام ہوا حضرت کا، تو ساتھ میں ان کا بھی قیام ہوا۔ انہوں نے حضرت کی بیماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ آج تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز ہیں، آج آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھیں گے۔
لگتا تھا ان کو سکتہ لگ گیا یہ سن کر کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے، لیکن امیر بنایا تھا، اس کی رعایت بھی ضروری تھی، اس لیے ہاں نہیں کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ رات میں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے ہلا رہا ہے، جگا رہا ہے، میرے پیر کو ہلا رہا ہے، تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو حضرت کا کیا بات ہے؟ کب وہ رو رہے تھے، آنسوؤں سے رو رہے تھے کہ اتنا سال ہو گیا میری تہجد آج تک قضا نہیں ہوئی۔ اگر آپ پڑھیے، آپ تہجد پڑھیے، یہی استقامت کہ جس کو اپنے دل میں ایک چیز کو طے کیا کہ یہ کرنا ہے تو اس کو نبھا دیا۔ میرے بھائیوں، ہم سب جن کو دیندار کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جن لوگوں کو دیندار سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، ہمارے سامنے ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی غمی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی کوئی اور موقع ہے۔ ان مواقع کے اندر ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایک طرف شریعت کے احکام کا تقاضا ہے، ایک طرف اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ تم یہ اس کام کو اس طرح کرو، دوسری طرف ہماری خواہشات ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہماری دنیا کی محبت ہے۔ جب ٹکراؤ ہوتا ہے ہم پھر یہ دیکھیں کہ کیا اسلام کا تقاضا ہے وہ غالب آتا ہے کہ ہماری اپنی خواہشات، رسم و رواج اور ہماری دنیا کی محبت یہ غالب آ جاتی ہے۔ اگر اسلام کی تعلیمات یہ غالب آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم استقامت کے اوپر قائم ہیں۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہے کہ ہماری خواہشات، ہماری دنیا کی محبت، رسم و رواج یہ غالب آ جاتی ہے، تو ابھی ہم بہت دور ہیں اس چیز سے، ابھی ہمارے اندر استقامت نہیں آئی ہے، ابھی ہمارے ایمان کے اندر پختگی نہیں آئی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن کی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے خود بھی دین کے احکامات کے اوپر عمل کرے، دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اور اپنے گھر والوں کو اس کا عادی بنائے، اس کا ماحول بنائے، اس کی کوشش کرے، اپنے معاشروں کی بنائے۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ آپس کا تعاون تناصر، ہمارا معاشرہ اچھا کیسے بنے، گھر کا ماحول اچھا کیسے بنے، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کا تناصر کرنا۔ آنے والے حالات انتہائی فتنوں بھرے ہیں، انتہائی خطرناک و سنگین ہیں۔ جو اس وقت کی موجودہ سرکار ہے، جو پالیسی بنا رہی ہے تعلیم کے تعلق سے اور دوسرے تعلقات سے، تو یہ جو حالات بہت خطرناک آنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی، اپنے دینی تشخصات کی، اپنے دینی سرمایہ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں یہ ضروری ہے ہم خود بھی اپنے دین و ایمان کے اوپر قائم رہیں، جائزہ لیتے رہیں، سوچیں کہ کس میں ہماری بھلائی ہے، کس میں ہمارے لیے سرخروئی ہے۔ لہذا ہم تھوڑا سا اپنے حب دنیا کو، تھوڑا سا اپنے خواہشات کو، تھوڑے سے اپنے رسم و رواج کو ہم دبا کر ہم دین کے تقاضوں کو اوپر کریں، اس کے مطابق عمل کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور اپنی اولاد، اپنے معاشرے، آنے والی نسلیں وقت کے واسطے بھی ہم کوشش اور محنت کریں اور دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔